اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر و معین۔ آج کا سبق فعل کے متعلق ہے۔ فعل کی اقسام بیان کی جا رہی ہیں کہ فعل کی 3 قسمیں ہیں: فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر۔ اس سبق میں بنیادی طور پر یہ چند سوال ہیں، تقریباً 8 سوال ہیں۔ ان 8 سوالوں کے جواب دیے جائیں گے اس سبق میں، اور یہ جو نمبر لگے ہیں سوالوں کے 6، 7، 8، یہ پچھلے سبق کے اعتبار سے ہے، کیونکہ پچھلے سبق میں 5 سوال تھے، ایک سے شروع کر کے 5 تک، اور اسی نمبر کو آگے چلاتے انہوں نے اس سبق کے سوالوں کو 6 نمبر سے شروع کیا ہے۔ بس چھٹا سوال اس اعتبار سے کیا ہے؟ چھٹا سوال یہ ہے کہ فعل کیا ہے اور فعل کی اقسام کیا ہیں، فعل ماضی کیا ہے، فعل مضارع کیا ہے، کیسے فعل مضارع بنتا ہے، فعل امر اور اس کی اقسام کیا ہیں۔ فعل امر کی 2 قسمیں جو بیان ہوتی ہیں، فعل امر ایک فعل امر صیغے کے ذریعے ہوتا ہے، ایک فعل امر لام کے ذریعے ہوتا ہے، ان میں کیا فرق ہے۔ فعل امر کو کیسے بنایا جاتا ہے، حمزہ جو زائدہ ہوتا ہے اس کی حرکت کیسے آئے گی فعل امر میں، تو یہ سب سوال ہیں، ان کی وضاحت جو ہے انشاءاللہ آنے والے جوابوں میں ہے۔ پہلے ہے کہ فعل کی تعریف بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ فعل ایسے لفظ کو کہا جاتا ہے جو کسی حالت پر دلالت کرے یا کسی حدث پر دلالت کرے۔ حدث یعنی کام، یعنی ایجاد ہونا، کسی چیز کی ایجاد ہونا حدث۔ فعل وہ لفظ ہے جو کسی حالت یا حدث پر دلالت کرے، کس میں، کسی نہ کسی زمانے میں، چاہے وہ زمانہ ماضی ہو، چاہے وہ زمانہ حاضر ہو، یا وہ زمانہ مستقبل ہو۔ فعل وہ ہوتا ہے کہ جو حالت یا حدث پر 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں دلالت کرے۔ وہ 3 زمانے کیا ہیں؟ ماضی، حاضر اور مستقبل۔ مثال دے رہے ہیں، جیسے حسنا یاخذ، حسنا فعل ہے جو دلالت کر رہا ہے زمانہ ماضی میں، یاخذ زمانہ حاضر یا مستقبل میں۔ تو اس اعتبار سے یعنی زمانے کے اعتبار سے گویا فعل کی تقسیم ہو رہی ہے 3 قسموں کی طرف: فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر۔ فعل ماضی کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ فعل ماضی وہ فعل ہوتا ہے جو کسی حالت یا حدث پر دلالت کرے گزشتہ زمانے میں، ایسے زمانے میں جو گزر چکا ہے، یعنی جس زمانے میں آپ موجود ہیں اس زمانے سے پہلے والے زمانے پر اس حدث کے واقع ہونے یا اس حالت کے موجود ہونے پر دلالت کر اس کو فعل ماضی کہتے ہیں۔ جیسے کاروما آخذہ، اس نے پکڑا، آخذہ اس نے پکڑا، مثلا اس نے حاصل کیا، یعنی گزشتہ زمانے میں۔ فعل ماضی کی خصوصیت ایک یہ ہے کہ یہ جو بھی کوئی صیغہ انشاء پڑھا جاتا ہے، جس طرح ہم مثلاً کوئی صیغہ انشاء کرتے ہیں نکاح کا، ٹھیک ہے، نکاح ایک فقہ میں مسئلہ ہے جو آپ ماشاءاللہ جانتے ہیں کہ جب عقد نکاح پڑھا جائے تو اس وقت اس کے جو صیغے ہوتے ہیں وہ ماضی کے ہوتے ہیں، نکاحت و زوجت وغیرہ، تو اس میں قصد انشاء کرنا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ قصد انشاء سے کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ ارادہ کرنا کہ یہ میں گزشتہ زمانے کی خبر نہیں دے رہا،
ماضی کی خبر نہیں دے رہا بلکہ ابھی اس کام کو ایجاد کر رہا ہو، اس فعل کو بھی ایجاد کر رہا ہو، یہ قصد انشاء ہوتا ہے۔ یا اسی طرح جو بیع و شراء کے صیغے ہوتے ہیں، بیع تو، اشترے تو، اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ خبر میں نہیں دے رہا کہ میں نے بیچ دیا یا میں نے خرید لیا، بیچنے اور خریدنے کی خبر نہیں دے رہا ہوتا، بلکہ کیا کر رہا ہوں، اس بیچنے یا خریدنے کے ایجاد کر رہا ہوں، یعنی بیچ رہا ہوں، اب بیچ رہا ہوں، اب خرید رہا ہوں، یہ معنی ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں انشاء۔ کہتے ہیں انشاء کے لیے کون سا فعل استعمال ہوگا؟ جب بھی ہم کوئی ایسا صیغہ انشاء جاری کریں گے تو کون سا لفظ استعمال ہوگا؟ ماضی کا فعل استعمال ہوگا یا مضارع کا فعل استعمال ہوگا؟ کہتے ہیں صرف ماضی کا فعل استعمال ہوگا اور اس سے قصد انشاء کیا جائے گا۔ جیسے بعتک الدار، میں نے تجھے گھر بیچا، پس بیتو کا صیغہ کیا ہے؟ بیتو فعل ماضی ہے، ظاہراً تو بیتو خبر دے رہا ہے کہ میں نے بیچا، لیکن در واقع جب میں اپنے گھر کو بیچ رہا ہوں تو مجھے قصد انشاء کرنے کی ضرورت ہے کہ میں یہ قصد کر لوں کہ میں اب اس گھر کو بیچ رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ ان صیغوں کے لیے فعل ماضی مختص ہے، صرف فعل ماضی کے صیغے سے انشاء ہو سکتا ہے۔ اور کہتے ہیں فعل مستقبل جو ہے وہ یہ صورت ہو گئی جب فعل ماضی انشاء کے لیے آتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ یہ حال کا معنی دے رہا ہوتا ہے، زمانہ حال کا۔ فعل ماضی زمانہ استقبال کا معنی کب دیتے ہیں؟ یا بالفاظ دیگر زمانہ حال کے لیے کب یہ معین اور مختص، استقبال کے لیے کب یہ معین اور مختص ہوتا ہے؟ کہتے ہیں ان چند صورتوں میں فعل ماضی معین ہوتا ہے معنی استقبال کے لیے۔ پہلا کب؟ اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس میں طلب والا معنی پایا جائے، انسان کوئی چیز مانگ رہا ہے، جس طرح انسان اللہ سے دعا مانگتے ہیں غافر اللہ لک، اللہ تعالیٰ تجھے معاف کرے، تو ظاہراً فعل ماضی ہے غافرہ، اللہ نے معاف کیا، لکا تجھے، ٹھیک ہے، معاف کیا تجھے، در واقع یہ دعا ہے، طلب کیا جا رہا ہے خدا سے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، تو اس وقت جو ہے فعل ماضی کا لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن اس کا معنی استقبال والا ہوتا ہے۔ اور دوسری صورت جہاں پر فعل ماضی استقبال مستقبل کے معنی کے ساتھ خاص ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب اذا یا ان شرطیہ کے بعد واقع ہو جائے، جب فعل ماضی اذا یا ان شرطیہ کے بعد ہے تو اس وقت استقبال کا معنی دیتا ہے، ماضی کا نہیں دیتا۔ اذا زرتنی ازورک، اگر تو میری زیارت کرے گا، مجھے ملنے آئے گا تو میں بھی تو تیری زیارت کروں گا۔ زرتا فعل ماضی ہے، تو یہاں پر کیونکہ اس کے اوپر ان داخل ہوا ہے، یہاں ماضی کے معنی میں نہیں ہے، استقبال یعنی مستقبل کے معنی میں۔ اسی طرح اذا زرتنی ازورک، وہ بھی اس کا بھی یہی معنی ہے، وہاں پر بھی معنی استقبال میں ہے یہ ماضی۔ اور تیسری صورت جہاں پر فعل ماضی استقبال کے معنی کے ساتھ خاص ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر حرف نفی داخل ہو جائے قسم کے بعد، پہلے قسم ہے اس کے بعد حرف نفی داخل ہو فعل ماضی پر، تو ایسا فعل ماضی مستقبل کا معنی دیتا ہے، ماضی کا معنی نہیں دیتا۔ جس طرح کہتے ہیں وحیاتک لا نقضت عہدک ما دمت حیا، ماضی کا اگر ترجمہ کریں تو اس کا معنی یہ ہوگا تیری زندگی کی قسم، میں نے تیرا وعدہ نہیں توڑا جب تک میں زندہ تھا، یہ لفظی ترجمہ ہے، لیکن نہیں، ایسا نہیں ترجمہ کو ہونا یہاں، ٹھیک ہے، یہاں ماضی کا ترجمہ استقبال میں ہوگا، زمانہ مستقبل میں ہوگا، ضروری ہے کہ زمانہ مستقبل میں اس کا ترجمہ ہو۔ کیسے ترجمہ کریں گے اس کا؟ کہیں گے وحیاتک لا نقضت عہدک، مجھے تیری زندگی کی قسم ہے تیرا وعدہ کبھی نہیں توڑوں گا، استقبال کے معنی میں خاص ہو جائے گا۔
ما دمت حیا، جب تک زندہ رہوں گا۔ ان تین صورتوں میں فعل ماضی مستقبل کا معنی دیتے اور خاص مستقبل کے معنی کے ساتھ۔ ماضی تقسیم ہوتا ہے چند اقسام کی طرف، ایک ماضی کامل، ماضی سابق، ماضی اکمل اور ماضی ناقص۔ اس کی وضاحت جو ہے وہ کل پڑھیں گے۔ ترجمہ دیکھیں، الفعل ماض و مضارع و امر، فعل ماضی ہوتا ہے یا مضارع ہوتا ہے یا امر ہوتا ہے، فعل کی تین قسمیں۔ ما هو الفعل و ما هي اقسامه، فعل کیا ہے اور اس کی کتنی اقسام ہیں، کیا اقسام ہیں۔ نمبر 7، ما هو الفعل الماضی، فعل ماضی کیا ہے۔ ما هو المضارع، فعل مضارع کیا ہے۔ من ای شیء یصاغ المضارع، کس چیز سے مضارع کا صیغہ بنایا جاتا ہے۔ ما هو الامر و ما هي اقسامه، فعل امر کیا ہے اور اس کی اقسام کیا ہیں۔ ما الفرق بین الامر بالصیغۃ والامر باللام، امر وہ امر جو صیغہ کے ذریعے ہوتا ہے اس میں، اور وہ امر جو لام کے ذریعے ہوتا ہے اس میں کیا فرق ہے۔ من این یصاغ الامر، امر کا صیغہ کس چیز سے بنایا جاتا ہے، کہاں سے بنایا جاتا ہے۔ کیف تکون حرکت الحمزۃ المزیدۃ فی اول الامر، امر کے آغاز میں، امر کے شروع میں جو حمزہ زائدہ ہوتا ہے اس کی حرکت کیسی ہوگی، کسرہ ہوگا، فتح ہوگا، ضمہ ہوگا، اور وہ کیوں ہوگا اس کے متعلق آگے بیان ہوگا۔ الفعل لفظ يدل على حالت و حدث فی الزمن الماضی، فعل وہ لفظ ہے جو دلالت کرتا ہے کسی حالت پر یا حدث پر گزشتہ زمانے میں، او الحاضر یا موجودہ زمانے میں، او المستقبل یا آنے والے زمانے میں۔ جیسے حسنا یاخذ، حسنا زمانے ماضی میں دلالت کر رہا ہے، یاخذ زمانے مستقبل یا حاضر میں۔ واو یقسم الی ماض و مضارع و امر، یہ فعل تقسیم ہوتا ہے، فعل تقسیم ہوتا ہے ماضی، مضارع اور امر کی طرف۔ الفعل الماضی هو ما دل على حالت و حدث فی زمان قبل الذي انت فیہ، فعل ماضی وہ فعل ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے کسی حالت پر یا کسی حدث پر اس زمانے میں جو آپ سے پہلے ہے، یعنی جس زمانے میں آپ موجود ہیں اس سے پہلے والے زمانے میں موجود حدث یا حالت پر دلالت کرتا ہے۔ جیسے کاروما اخذ فوائد، الاول پہلا فائدہ۔ یعین الماضی للحال بالانشاء، ماضی معین ہوتا ہے حال کے لیے انشاء کے ذریعے۔ یعنی کیا مطلب، یعنی جب ماضی کو انشاء کے لیے استعمال کیا جائے اس وقت یہ معین ہوتا ہے حال کے لیے، یعنی حال کا معنی دیتا ہے، پھر ماضی واضی کا معنی نہیں دیتا یہ، بلکہ حال کا معنی دیتا ہے، زمانے حال پایا جاتا ہے اس وقت۔ جیسے بعتک الدار، میں تجھے گھر بیچتا ہوں، نہیں کہہ رہا کہ میں نے تجھے گھر بیچا، بلکہ کہتا ہوں میں تجھے گھر بیچتا ہوں، اب بیچتا ہوں، زمانے حال میں۔ وَيُعَيَّنُ للاستقبال، یہ فعل ماضی معین ہو جاتا ہے استقبال کے لیے تین صورتوں میں، یعنی اس میں صرف اس وقت زمانہ استقبال پایا جاتا ہے، ماضی اور حال نہیں پایا جاتا، وہ تین صورتیں ہیں۔ متى تضمن طلبا، جب فعل ماضی میں طلب موجود ہو، طلب کا معنی موجود ہو، جیسے غفر اللہ لک، اللہ تعالیٰ تجھے معاف کرے، تو یہاں پر جو ہے غفرہ بمعنی استقبال کا معنی دے رہا ہے، زمانہ مستقبل پر دلالت کر رہا ہے گویا۔ او اذا وقع بعد اذا، یا فعل ماضی اذا کے بعد واقع ہو، او ان شرطیتین، یا ان شرطیہ، اذا شرطیہ یا ان شرطیہ کے بعد واقع ہو، جیسے اذا زرتنی ازورک، جب تو میری زیارت کرنے آئے گا میں تیری زیارت کروں گا، یا ان زرتنی زرتک۔ او داخل علیہ حرف نفی بعد قسم، یا تیسری صورت جہاں پر فعل ماضی
صرف حال کا معنی دے گا، یعنی استقبال کا دے گا، یعنی استقبال کے لیے معین ہوگا، وہ اس صورت میں ہے کہ جب فعل ماضی کے اوپر حرف نفی داخل ہو اور حرف نفی سے پہلے قسم آئی ہو، جیسے وہ حیات کا لا نکثت عہدک ما دمت حیا، تیری زندگی کی قسم میں تیرا وعدہ نہیں توڑوں گا جب تک زندہ رہوں گا۔ تو یہاں پر فعل ماضی نکثت استقبال کے معنی میں ہے، ماضی والے معنی میں نہیں ہے۔ دوسرا فائدہ، الماضی یقسم الی کامل و سابق و اکمل و ناقص، ماضی 4 قسموں کی طرف تقسیم ہوتا ہے، کامل، سابق، اکمل اور ناقص کی طرف۔ انشاءاللہ اس کے متعلق کل وضاحت آئے گی۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ وسلم۔